وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. یہ تھے ہمارے محترم قاری محمد شفیق صاحب جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم سب کو سنا رہے تھے. میں گزارش کروں گا ہمارے وہ بزرگ جو کرسیوں پر دور بیٹھے ہیں، آپ لوگ ادھر کرسیاں نزدیک لے آئیں تاکہ محفل کا تقدس اور جو ہے نا، بے شک کرسیوں پر بیٹھیں لیکن قریب تشریف لے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم قرب ہیں، تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. دور کیا ہے، بیٹھنا تو قریب سے آئیں تو اچھا ہے. پلیز شوہر صاحب آپ بھی کرسی قریب ادھر قریب لے آئیں تشریف. تمام احباب جتنے دور ہیں قریب قریب تشریف لے آئیں. حاضر ذی وقار آصف بھائی نے اور ان کے گھر والوں نے یہ جو محفل کا انتظام و اہتمام کیا ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے اور اس کا اظہار ہے کہ اپنے محبوب آقا سے یہ پیار ہے. آج ہم کسی کی بھی محفل سے جاتے ہیں تو اس چیز کی علامت ہے کہ ہمیں اس سے پیار ہے. ہمیں اس معاشرے کے اندر بالخصوص ابھی کافی عرصہ مجھے بھی یہاں پہ ہو گیا ہے، یہاں پہ ہم باقی تمام کاموں میں کافی تیز ہیں سب میں، لیکن اسلامی محافل کے حوالے سے ہم کچھ کافی حد تک سست ہیں اس معاملے کے اندر کہ ان محافل کو ہم اتنی اہمیت جو ہے، اس کی اہمیت تو ہے لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے جس کی ہمیں اشہد ضرورت ہے. اس لیے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے بچے یہاں پر جو ہیں بڑے ہو رہے ہیں اور میں نے اور آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، دیکھیں آپ جتنا بھی کسی بھی فیلڈ سے لے لیں، ڈاکٹر انسان بنتا ہے صرف اسی کو لے لیں، 4 سال وہ 5 سال پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹیکل سکھایا جاتا ہے کہ پریکٹیکل کرو. کتابوں میں پڑھا ضرور لیکن پریکٹیکل ضرور ہے. اسی حساب کے ساتھ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے جتنا سیکھا ہے، ہم نے اپنے پاکستان یا انڈیا سے یا اپنے کسی بھی ملک سے ہم آئے ہیں، وہاں پر ہمیں اذانیں اور کلمے جو ہیں سکھائی نہیں گئی بلکہ ہم نے سپیکروں سے سن کر سیکھ لی. آج ان محافل کے اندر اپنے بچوں کو لائیں، یہ اشد ضرورت ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری جو تھی ابھی نبھانی ہے. اپنے والدین سے جو ہم نے سیکھا وہ سیکھ لیا لیکن اپنے بچوں تک اس کو منتقل کرنا یہ ہماری بہت بڑی یعنی کہ اس میں کنٹریبیوشن کی ہمیں ضرورت ہے. تو آپ احباب سے ساتھ ساتھ میں یہ گفتگو جاری و ساری رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کتنا شکر ادا کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکمت بری امیز بات آپ کو سنا کر اپنے معزز مہمان کو میں نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے حضرت انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو فرمایا تم ان کو گن نہیں سکتے. اور یہ بات حق ہے. آج پوری دنیا، جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں، ان تمام کا ڈیٹا بیس ایک چھوٹی سے کمپیوٹر کے اندر USB کے اندر آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن رب نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو ہم جمع نہیں کر سکتے، ان کو اکاؤنٹ نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو کہ ہم انسان ہیں، اگر رب ہمیں چاہتا تو کوئی اور بھی مخلوق بنا سکتا تھا. اللہ نے ہمیں انسان بنایا. جب ہمیں اس چیز کی فیلنگ ہوئی، جب ہم دنیا میں آئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ انسان تو بہت سارے ہیں. انسان تو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہر طرف ہے، لیکن انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کو دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول بھی نہیں ہے.
تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ انسان بنایا، پھر انسان بنانے کے بعد رب نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ہمیں ان گھرانوں کے اندر اور ان ماں باپ کی یعنی کہ تربیت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھنے کا موقع عطا فرمایا کہ جو مسلمان ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دین کو پیدا فرمایا، جو بھی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اب کیا ہے کہ جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو جس دین پر لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ آپ مسلمان کا بچہ اٹھائیں، اللہ نہ کرے آپ اسے کسی غیر مسلم کے گھر پر چھوڑ دیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان ہوگا۔ وہ جس ماحول کو اپنے ارد گرد میں دیکھے گا وہ اسی ماحول کے اندر پروان چڑھے گا۔ آپ غیر مسلم کا بچہ لے آئیں، وہ اس ماحول میں چھوڑ دیں وہ مسلمان ہو جائے گا۔ ارے حضرت انسانوں کو چھوڑیں، آپ ایک طوطے کو لے لیں جو جانور ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، وہ بھی کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ کی بولی بولنا شروع کر دیتا۔ جس ماحول میں آپ جس کو چھوڑیں گے وہ اسی کا رنگ پکڑ لیتا۔ اور سب سے بہترین رنگ کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کا رنگ ہے۔ آج ہمیں پھر امام غزالی فرماتے ہیں جب ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمان ہیں، اب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر اور رسول آئے، ان تمام کا جو دعویٰ تھا اور جو ان کی دعوت تھی وہ ایک ہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی پیشانیوں کو کسی اور کے سامنے جھکائیں۔ ہماری زمینیں، ہمارا تن من اگر جھکنے کے لیے بنا ہے تو وہ ایک ہی ذات وحدہ لا شریک وہ ہمارے رب کی ہے۔ اور یہ چیز یہاں پر رک کر ایک عقیدے کی بات بھی آپ لوگوں کو وضاحت یہ بھی سمجھ لیجئے، آج جو افواہ پھیلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی مسلمان ہو کر وہ شرک کرتا ہے، وہ بدعت کرتا ہے، وہ غیروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والا ہوں، حنفی کہلانے والا ہوں، ولیوں کو ماننے والا ہوں، اللہ کے ولیوں سے عقیدت اور محبت رکھنے والا ہوں۔ میری اس گفتگو میں آپ نے یہ لفظ نوٹ کیا، میں نے کیا کہا آپ کو؟ اس چیز کی ترجمانی کی جماعت اہل سنت کا خادم ہونے کے ناطے کہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے اس کائنات میں تو وہ میرے رب کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیا آپ نے؟ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کے سوا اور کوئی نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک سید عالم علیہ السلام سے بڑھ کر رب کو اور کوئی محبوب بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہمارے خدا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب کے محبوب ہے اور ہمارے بھی نبی ہیں، ہم ان کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ تو وہ کیسے لوگ ہیں جو مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ جی تم یعنی کہ ولیوں کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوچھتے ہو؟ تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی ڈالنے والی بات ہے۔ مسلمان جس نے یہ کہہ دیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے بعد پھر ہم کیسے کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والے سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے مسلمان ہیں۔ پہلے ہم نے معلوم یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر ہم نے رب کی بارگاہ میں جب دیکھا کہ انسانوں کے بعد بڑے سارے دین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ جب دین اسلام ہم نے دیکھا تو پھر ہم نے کیا دیکھا کہ سارے دینوں سارے اسلاموں کے اندر تمام انبیاء میں جو افضل الانبیاء ہیں وہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو امتی بنایا۔ ان تمام نعمتوں پر کیا ہم رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں جو بن مانگے ہمیں ملی ہیں؟ تو پھر رب نے اتنا بڑا کرم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے مولا ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ تو رب نے ہمیں بن مانگے دعا کے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ تو کیا پھر میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا؟ ہم اپنی اولادوں سے تو پیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہم برتھ ڈے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے اندر رہتے ہوئے برتھ ڈے منانا کوئی برا کام نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے دائرے کے اندر اس دن سب سے بہترین جو برتھ ڈے منانے کا انداز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس دن ہمیں بچے کی ولادت ہوئی اس دن ہم صبح اٹھیں، ماں اور باپ کے لیے سب سے پہلے اب وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل رب کی بارگاہ میں شکرانے کے ادا کریں، مولا یہ وہ دن ہے جس دن تو نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد کھانا پکائیں اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے کہ صدقہ اور خیرات کریں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جتنی بھی بلائیں وہ دور فرمائے۔ یہ برتھ ڈے منانے کا طریقہ تو وہ منائے۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو سید آدم علیہ السلام سے بڑھ کر رب کی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟
اس سے بھی بڑھ کر امتی کا حق ہے. حتیٰ کہ آپ احباب کو معلوم ہے ابھی قربانی آنے والی ہے نا, تو سید عالم علیہ السلام ہمیشہ 2 یعنی کہ مینڈے ذبح کیا کرتے تھے. تو جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلانے پر آپ نے بتایا کہ ایک جو قربانی ہے وہ میں اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں, اور ایک قربانی اپنی تمام امت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ابھی امت دنیا میں آئی بھی نہیں ہے, تو اللہ کے محبوب کا اپنے امتیوں سے کتنا پیار ہے. جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو رب کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگی وہ کیا تھی؟ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے لال کے جو ہونٹ یعنی کہ ہونٹ ہیں وہ ہل رہے ہیں. تو میں نے جب قریب کی, امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ کے اندر اور باقی تمام مفسرین محدثین نے نقل فرمایا کہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے, ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی, اے میرے مولا میری امت پر رحم فرما. اور جب دنیا سے آپ تشریف لے کر جانے لگے تو آپ کو جب روضہ انور میں لٹایا گیا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ آخری تھا جو یعنی کہ باہر نکل رہا تھا, تو میں نے کیا دیکھا کہ سید عالم علیہ السلام کے ہونٹ مبارک اس وقت بہل رہے ہیں. تو جب میں نے کان قریب کیا تو حضور یہ دعا فرما رہے تھے, ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی, اے میرے مولا میری امت پر رحم فرما. ارے آقا کو اپنی محبوب امتیوں سے, اپنے امتیوں سے کتنا پیار ہے. ابھی امتی آئی بھی نہیں دنیا میں تو حضور اس وقت بھی قربانی دے رہے ہیں. اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک وصیت فرمائی, اے علی اگر ہو سکے تو 2 قربانیاں کرنا, ایک میری طرف سے اور ایک اپنی طرف سے. آج ہمیں بھی اس چیز کی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, وسائل دیے ہیں, تو جہاں پر ہم اپنی قربانی کریں وہاں پر سید عالم علیہ السلام کے نام کی بھی ایک قربانی کریں. کیا لگے گا؟ $100 ہی لگ جائے گا نا. تو $100 ہم دن میں خرچ کر دیتے ہیں, لیکن اس $100 کی نیت آپ دیکھیں گے. لیکن اس چیز پر فقہی مسئلہ ضرور یاد رہے, پہلے انسان پر اپنی قربانی دینا واجب ہے, وہ پہلے دے, اس کے بعد اپنے والدین کے لیے, حضور کے لیے اگر توفیق ہو تو ایک قربانی حضور کی ساری امت کے لیے دے. تو یہ جو محفلیں اس چیز کا اظہار کرتی ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا, میلاد شریف کا مہینہ آنے والا ہے, آپ احباب اس سے بڑا نہیں ہے, چھوٹی سے 4 محفلوں کو ملا کر ہم انشاءاللہ محفل میلاد شریف کا مہینہ آنے والا ہے, دسمبر کے آخر میں شروع ہو جائے گا, 30 یا میرا خیال ہے 23 جنوری سے شروع, 23 دسمبر سے شروع ہو جائے گا. تو اس ماہ مبارک کے اندر ہم پھر نعت خانوں کو پاکستان سے علماء کو بلوائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر بھی ہے, اس پہ رابطہ کریں اور ٹائم لیں بھائی. جب وہ آئیں تو ایک دن چاہے ویک ڈیز ہو, ایک چھوٹی سی محفل آپ نے چند دوستوں کو بلا کر اپنے گھر میں آقا کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کی سجائیں اور اس کی برکتیں دیکھیں کہ حضور اور اللہ یعنی کہ آپ سے کتنے راضی ہوں گے. دستوں کو ملا کر ایک نعت شریف سنیں, ختم شریف پڑھیں. یا اللہ میری طرف سے یہ ہو سکتا تھا اپنے محبوب کے آنے کی خوشی میں میں نے میلاد شریف کی محفل کا انعقاد کیا. تو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی محفلوں سے اسی طرح ہمارے بچے اس چیز سے سیکھیں گے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. ابھی یہ نعت خواہ ہمارے پاس جب تشریف لائے ثنا خان مصطفیٰ, تو کہنے لگے بھی ہم تو اتنے دن فارغ رہے ہیں, لیکن جب ہم انگلینڈ اور یورپ میں جاتے ہیں تو ایک دن میں 3 گھروں میں ہمیں یعنی کہ ہماری دعوتیں ہوتی ہیں کہ آئیں. یہاں پر کوئی بھی نہیں بلاتا. میں نے کہا یہاں پہ لوگ مصروف بڑے, انشاءاللہ ان کی توجہ دلائیں گے اس طرف بھی کہ اپنے گھروں میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرنا یہ اتنا بابرکت عمل ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے کہ سید عالم علیہ السلام اس کی برکت سے آپ کے دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو اب آپ نعرہ لگائیں گے اور ہم اپنے معزز مہمان الحاج حافظ خلیل احمد سلطان اشرفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں گے اور نعت شریف سنائیں گے. تو آپ احباب نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چلے ان کی التماس ہے کہ ہمارے فضل الرحمان صاحب ہمارے معزز سڈنی کے, یہ بھی اویس رضا ہے سڈنی کے انشاءاللہ. آج آپ کو بڑی ان کی نعتیں پسند آئی ہیں تو ان کی ایک نعت ہوگی, اس کے بعد ہمارے معزز مہمان. بہت شکریہ آپ کی محبت. بس 2 اشعار حاضری کے لیے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. ہمیں یقین ہے, ہمیں یقین ہے کہ آقا ضرور آئیں گے. میں اپنے گھر کو سجا لوں درود پڑھ پڑھ کر. پڑھیے صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیہ. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے 2 اشعار صرف محبت سے میرے ساتھ پڑھیے گا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے. مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے. کیونکہ محبوب کی آمد ہے اور دنیا کو دکھانا ہے. محبوب کی آمد ہے دنیا کو دکھانا ہے. وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. کیونکہ یہ نسل کریموں کی اور لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی اور لجپال گھرانہ ہے. وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور محروم کرم مجھ کو رکھنا نہ سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے. جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے. وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اب ہمارے الحاج حافظ کریم سلطان اشرفی صاحب وہ نعت شریف پڑھیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے آپ سب ہم اکٹھے ہوئے یہاں پر۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بڑی محبت اور شوق کے ساتھ ہمارے مادیہ کے احباب نے اور مالکان نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کے رزق میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور خاص کر کے حافظ رضا صاحب جو اس ساری سلسلے کی بنیاد ہے الحمدللہ، اور انہوں نے سارا یہ اہتمام کیا، دوستوں کو اکٹھا کرنا، بار بار فون کرنا، یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور ظاہر ہے اس سے بڑھ کر یہ آپ کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ بات مان لیتے ہیں اور تشریف لے آتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو ہم محفل کس کو سنائیں گے؟ دیواروں کو تھوڑی سنانی آتے ہیں، تو آپ آتے ہیں تو الحمدللہ محفل سج جاتی ہے، آپ کے آنے سے ہی رونق ہوتی ہے۔ اس سب دوستوں کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ سب تشریف لائیں، محفل ہو، تاکہ اس سے محفل کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ایسی محافل انعقاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج
والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم بالکل پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم نے باری تعالیٰ کے چند اشعار پڑھتے ہیں, میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں. اللہ کا ذکر کرنا ہے بابا سے بلند. اللہ 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 لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله 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 اللہ پوری آواز نہیں آ رہی, آپ آواز بلند پڑھ رہے. اللہ 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 اللہ